بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 کی پہلی ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الانفال کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 میں دو بنیادی باتوں کا ذکر ہے۔ ایک مومنوں کے صفات کے متعلق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 1 میں مومنوں کے صفات بیان کیے ہیں، اور دوسری مشرکین مکہ کے دو گروہوں کا تذکرہ اسی رکوع میں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر مومنوں کے 5 صفات بیان فرمائے ہیں۔ صفت نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کی ہیں وہ ہے خشیت الہی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، یعنی بندہ مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ ایمان کی زیادتی ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں، یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے اور گھٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اکثر علماء کرام کے نزدیک ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اور فرمان برداری سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور معصیات یعنی گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صفت بیان فرمائی ہے، وہ ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ یہ مومن اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا جائے، اسے توکل کہتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے تیسری آیت یعنی اس سے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ کہ مومن لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسی پر پابندی اور مداومت کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان مومنوں کو عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی مومن اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس خرچ میں تمام فرض اور نفل صدقات شامل ہیں۔ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ اور نفلی صدقات یعنی خیرات، ہدیہ، وقف وغیرہ، یہ تمام اس میں شامل ہے۔ اسی رکوع کی دوسری بنیادی بات وہ دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی تم ان پر غالب آؤ گے، تو اسی آیت مبارکہ کے اندر جو دو گروہوں کا تذکرہ ہے ان میں پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے تجارت کر کے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 40 یا 50 تیر انداز تھے اور 50,000 دینار مالی
عملیت کا سامان تھا۔ ابو سفیان اس قافلے کا سربراہ تھا۔ انہیں جب خطرہ محسوس ہوا مسلمانوں سے تو اس نے ایک آدمی کو ابو جہل کی طرف اطلاع کی غرض سے مکہ روانہ کیا اور خود راستہ تبدیل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو مکہ سے ابو سفیان کی مدد اور مسلمانوں پر حملہ کی غرض سے نکلا تھا۔ اس لشکر کی تعداد 1000 تھی اور ابو جہل اس کا سربراہ تھا۔ یہ لشکر میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ آمنے سامنے ہوا اور زبردست شکست کھائی۔ 70 افراد ان کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے سردار ان میں مارے گئے۔ بہرحال یہ تھا سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 کا مختصر سا خلاصہ۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 کو آیت بآیت تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔